الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے امتیازات اور خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی ہونے کا اور شرف ہونے کا اعزاز اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء اور امام الرسل ہونے کا بھی اعزاز بخشا ہے۔ دو خصوصیتیں آپ نے سماعت فرمائی تھیں اور ان خصوصیات میں کی تیسری خصوصیت اور تیسرا امتیاز وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں، رسول ہی نہیں، بلکہ تاجدار ختم نبوت کا اعزاز لے کر آنے والے ہیں، ختم نبوت کا امتیاز لے کر آنے والے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، نبوت بھی ختم اور رسالت بھی ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے قبل جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے، ہر ایک کی نبوت اور رسالت وہ محدود وقت کے لیے تھی، محدود لوگوں کے لیے تھی، محدود شہر کے لیے تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جو اللہ نے نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا ہے، یہ محدود نہیں بلکہ غیر محدود اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرما دیا ہے۔ قرآن مجید نے اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم، والد تم میں سے کسی کے بھی۔ کیا مطلب؟ کہ جو چاہے اپنی نسبت، اپنا تعلق، اپنا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے کہے کہ میرا والد فلاں نہیں بلکہ میرا والد محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرما کے دنیا والوں کو خبردار فرما دیا کہ کائنات والوں یاد رکھو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محبوب کا وہی بیٹا کہلائے گا، وہی بیٹی کہلائے گی، وہی رشتہ دار کہلائے گا جو میرے محبوب کے بستر پہ پیدا ہوا ہوگا۔ ورنہ کوئی بھی اٹھے کہے کہ میرا والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات بیان فرمائی، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اب اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بھی بن کر آئے، اللہ کے پیغام لانے والے نبی بھی بن کر آئے، اللہ کا میسج پہنچانے والے رسول بھی بن کر آئے۔ صرف نبوت اور رسالت کے منصب سے آپ سرفراز نہیں ہوئے بلکہ وہ خاتم النبیین، اللہ پاک نے آپ کو ختم نبوت کا اعزاز بھی عطا فرمایا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بھلے کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی کہیں سے اٹھے، کوئی عرب سے اٹھے، کوئی عجم سے اٹھے، کوئی عربی ہو یا عجمی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ او لوگو یاد رکھو، میں اللہ پاک نے مجھے ختم نبوت کا اعزاز بخشا ہے، تاجدار نبوت کا اعزاز اللہ پاک نے مجھ محمد الرسول اللہ کے سر مبارک پہ سجا دیا ہے۔ اور یاد رکھو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ سچا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے، اے میرے عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا، مجھے یقین ہے کہ میرے بعد اللہ عمر فاروق کو نبی بناتا، لیکن نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ پاک نے مجھے ختم نبوت کا اعزاز بخشا ہے۔
عام طور پہ ہم سنتے بھی ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ کیوں زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ وہ ختم نبوت 10 سالار آیا، ختم نبوت 10 سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا۔ وہ ختم نبوت 10 سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا۔ نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، میرے نبی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ پاک کو پتا تھا بعد میں آنے والے آئیں گے، کوئی کہے گا میں نبی ہوں، کوئی کہے گا میں ضمنی نبی ہوں، کوئی کہے گا میں مخفی نبی ہوں، کوئی کہے گا میرے پاس فرشتہ آتا ہے، کوئی کہے گا میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، کوئی اٹھ کے کیسا دعویٰ کرے گا، کوئی کیسا دعویٰ کرے گا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی زبان اطہر سے یہ اعلان فرما دیا، اے میرے نبی اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیجیے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ تیسری خصوصیت جو اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آئیے وقت تھوڑا ہے، چوتھی خصوصیت سماعت فرمائیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوے لوگو، اللہ پاک نے مجھے 2 نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو نہ آدم کو ملی، نہ نوح کو ملی، نہ ابراہیم کو ملی، نہ اسماعیل کو ملی، نہ موسیٰ کلیم اللہ کو ملی، نہ عیسیٰ روح اللہ کو ملی ہیں، بلکہ اللہ پاک نے تمام انبیاء کے مقابلے میں مجھ محمد الرسول اللہ کو 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ذرا کان کی کھڑکیوں کو کھول کے بیٹھنا اور پیارے پیغمبر کی خصوصیت کو ذرا سن کے جانا۔ اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ پہلی چیز جو اللہ پاک نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے وہ صورت عطا فرما دی، اللہ پاک نے وہ مجھے آیات عطا فرما دی جن آیات کی تلاوت ہر بندہ، ہر مومن، ہر نمازی ہر نماز کے اندر پڑھتا نظر آتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پیارے پیغمبر السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے سورۃ فاتحہ والا انعام عطا فرمایا، اللہ پاک نے مجھے سورۃ فاتحہ والی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ ایسی سورت ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ ایسی سورت ہے جو پورے قرآن کا نچوڑ اسی سورت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرما دیا، اور یہ ایسی سورت و شفا اللہ پاک نے پیارے پیغمبر السلام کو عطا فرمائی، اور آخری امت کے لیے اللہ پاک نے آپ کو یہ تحفہ عظیم نوازا ہے کہ جو بندہ بھی جس بیماری کے خاتمے کے لیے اس سورت کو پڑھ کر دم کرے گا اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما دے گا، بیماری ختم ہو جائے گی۔ میرا یہ تجربہ ہے، سر میں درد ہو 3 دفعہ سورہ فاتحہ کا دم کیجئے، اللہ کی قسم اللہ کے حکم سے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔
میرا تجربہ ہے، یہ تحفہ اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دوسری چیز جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، کون سی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اللہ کی قسم جب ان آیات کو پڑھا جاتا ہے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دعا ہی دعا ہے، سراسر دعا ہی دعا ہے۔ ذرا ترجمے والا قرآن اٹھا کے پڑھ تو لیجئے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا ذرا ترجمہ تو کر کے دیکھ لیجئے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے 2 نعمتوں سے نوازا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی رب العالمین کی خاص عنایت ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی خاص عنایت ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث بھی آپ کو سناتا جاؤں، مجھے یاد آ گئی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کی تلاوت کر کے سوتا ہے کفتاہ، یہ 2 آیات انسان کے لیے ہر حوالے سے کافی ہو جایا کرتی ہیں، ہر حوالے سے۔ نہ جنات عمل کر سکتے ہیں، نہ جادوگر کا جادو عمل کر سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز نقصان دے سکتی ہے، لیکن ایمان بنانا ہوگا، یقین بنانا ہوگا، اعتماد کے ساتھ اگر بندہ سوتے وقت ان آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافتا ہو، یہ 2 آیات انسان کے لیے کافی اور شافی ہے۔ آنے والا آتا ہے کہتا ہے امام صاحب رات کو سویا ہوا تھا، ڈر کے اٹھ کے مارے بیٹھ گیا، ڈر گیا۔ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، مردے نظر آتے ہیں، خواب میں کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز، آئیے نسخہ لے کے جائیے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کے تلاوت کر کے سو جاتا ہے ہر قسم کے شر اور فساد سے محفوظ رہتا ہے۔ زبانی یاد ہیں تو پڑھ لیجئے، زبانی یاد نہیں قرآن پاک کا نظارہ بھی کر لیجئے، قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھ کے برکت بھی حاصل کر لیجئے، اور قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر کے بھی فائدہ اٹھا لیجئے۔ باتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ چوتھی خصوصیت کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ پاک نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور سورۃ الفاتحہ کی جیسی خصوصیت بھی اللہ پاک نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور یہ ایسی عظیم سورت ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پہلی جلد ہے، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز پڑھے اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کیا کرتا، نماز ہی مقبول نہیں، چاہے امام ہے، چاہے مقتدی ہے، چاہے نفلی ہے، چاہے فرض ہے، چاہے سری نماز، چاہے جہری نماز کے جس میں اونچی آواز میں قرات کی جانے والی نماز ہے، یا ایسا پڑھی جانے والی نماز ہے کہ جس
میں اونچی آواز سے قرأت نہیں کی جاتی، چاہے ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جنازہ ہے، عیدین ہے، کوئی بھی نماز ہے، اشراق ہے، دعا ہے، چاشت کی ہے، اوابین کی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے، نماز اگر نماز ہے پڑھنے والا اس کو ادا کرتا ہے، باقی سارا کچھ کرتا ہے، اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، اتنی عظیم سورت کو اگر چھوڑ دیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کا قیام مقبول ہوگا، نہ رکوع مقبول ہوگا، نہ اس کے سجدے مقبول ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس عظیم سورت کی عظمت کو سمجھیے۔ چوتھی خصوصیت اور پانچویں خصوصیت جو اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آخری بات سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، اللہ پاک نے مجھے 5 ایسی چیزوں سے نوازا ہے، 5 ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ مجھ سے قبل اللہ پاک نے وہ خصوصیت کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ 5 خوبیاں، 5 اعزاز، 5 امتیاز، 5 ایسی نعمتیں جو اللہ پاک نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ کون سی؟ ان میں سے پہلی خصوصیت فرمایا، کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ، مجھ سے قبل جتنے بھی نبی آئے اپنے اپنے قوم کے لیے نبی بن کے آئے۔ وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، اور اللہ پاک نے مجھے ہر کالے، ہر گورے، ہر چٹے، ہر سب کے لیے اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ یہ پہلی خصوصیت۔ اور دوسری فرمایا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میدان جہاد میں جب مسلمان جنگ کو فتح کرتے ہیں، میدان کو فتح کر لیتے ہیں، اب کفار کا جو مال ان کے قبضے میں آ جاتا ہے، شریعت نے اس مال کو مال غنیمت کا نام دیا ہے۔ فرمایا، مجھ سے قبل بھی جہاد ہوا کرتا تھا، مجھ سے قبل بھی میدان لگا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے دشمن کی طرف سے حاصل ہونے والا مال جو مال غنیمت کہلایا کرتا تھا، ان مجاہدین کے لیے اس کا لینا جائز نہیں تھا، استعمال کرنا جائز نہیں تھا، کھانا جائز نہیں تھا، بلکہ آسمان سے آگ آتی، وہ کھاتی اور چلی جاتی، آسمان کی آگ اس کو کھا لیتی۔ لیکن اللہ پاک نے مجھے اور میری امت کے لیے یہ تحفہ اور انعام عطا فرمایا ہے کہ آئندہ کے بعد اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور قیامت تک کے آنے والے لوگ جب تک جہاد کرتے رہیں گے اور دشمن سے جو کچھ حاصل کرتے رہیں گے، اللہ پاک نے ان حضرات مجاہدین کے لیے اس مال کا کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، پہننا بھی حلال ہے، استعمال کو بھی اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز فرمایا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، فرمایا میرے لیے پوری کی پوری کائنات کی زمین جو ہے اللہ پاک نے پاک بھی بنا دی اور سجدے کی جگہ بھی بنا دی ہے۔ ورنہ اس سے قبل کیا ہوتا تھا؟ ہر آدمی کے لیے عبادت کی جگہ مخصوص ہوا کرتی تھی کہ وہ اس مخصوص جگہ کے علاوہ کہیں بھی عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں، مبارک ہو تم تمام کو، آپ تمام کو مبارک ہو کہ اس نبی کی اللہ پاک نے ہمیں امت ہونے کا اعزاز بخشا ہے کہ جس نبی کی امت کے لیے اللہ پاک نے کائنات کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں نماز کا وقت ہو پڑھ لیجئے، جہاں نماز کا ٹائم ہو پڑھ لیجئے، آپ سفر میں ہیں تب بھی، حضر میں ہیں تب بھی، ضروری نہیں کہ آپ کی جو علاقے کی مسجد ہو آپ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، نہیں، آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، جہاں بھی نماز کا موقع مل جاتا ہے آپ پڑھ لیں، اللہ نماز کو قبول فرما لے گا۔ فرمایا یہ خصوصیت اللہ پاک نے صرف مجھے عطا فرمائی ہے۔
اور اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا طَهُورًا وَمَسْجِدًا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے پوری کی پوری زمین کو پاک بھی بنا دیا، مسجد بھی بنا دیا. اور قربان جو ایک اور بات مجھے یاد آئی، وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، کوئی حرج نہیں، پاک مٹی سے تیمم کر لو، اللہ وہی فضیلت وہی ثواب عطا فرمائے گا جو ایک وضو پانی سے کرنے والے وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ بھی خصوصیت اللہ پاک نے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اور یہ خصوصیت کیوں ملی ہے؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ زندگی رہی اسی حوالے سے پھر مزید ہماری گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.